بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب لوگ مل کے پی ڈی ایم والے یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان کو زیرو کر کے چھوڑیں گے، جائز یا ناجائز طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ہر حد پار کر رہے ہیں، چاہے کوئی میڈیا والا ہے یا پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا رہنما ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، کاروبار کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، بچوں کی وجہ سے، اور ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیں اور عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کریں۔ یوں مجبور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، اور بات اب یہاں تک آ چکی ہے کہ معاملات اس سے بھی آگے شاید بڑھ چکے ہیں۔ اب آڈیو سے بات نکل کر ویڈیو تک آ چکی ہے، لوگوں کی فحش ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے، عمران خان کی ذات پر آ چکی ہے۔ عمران خان کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کو گولیاں نہیں تھی لگیں، وہ سب ایک افواہ تھی، جھوٹ تھا، یا ان کا جو بھی تھا یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ ڈرگز لیتے ہیں، وہ نشئی ہیں، وہ جھوٹے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں خان صاحب کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اب تقریباً کرش ہونے والی ہے، یہ کرش کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور نئی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں۔ خان نے کہا ہے کہ اچھا کیا آپ نے میرا نام ای سی ایل میں ڈال دیا، میں ویسے بھی ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، نہ میرا کوئی باہر ہے، نہ میری کوئی پراپرٹی ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کچھ اور۔ ایون مجھے تو جو شمالی علاقہ جات میرے فیوریٹ ہیں، مجھے گھومنے پھرنے کے لیے اگر مجھے کبھی سیر و سیاحت کے لیے جانا ہو تو میں وہیں جانا پسند کروں گا۔ جناح ہاؤس حملے میں سابق آئی جی پولیس اور آئی جی سندھ بھی رہے ہیں اور آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی میجر ریٹائرڈ ضیاء الحسن کا جو بیٹا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نئی جماعت جو بنائی جا رہی ہے، اس جماعت کے چیف ہیں جہانگیر صاحب یہ جماعت بنا رہے ہیں، اس کو ترتیب دے رہے ہیں، اور اس لاہور میں بھی اس کے کچھ ڈیرے تھے، اور جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی سے نکالے جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، جو بھی ہیں، جہانگیر کا ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کی جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختون سے صوبائی مشیر جو قاسم خان ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی جماعت کو الوداع کہہ دیا ہے۔ آج جو انتہائی بد ذائقہ بات ہوئی، جو کہ سن کر کانوں کو یقین نہیں تھا آ رہا، ایسے الفاظ سننے کو ملے، تو وہ تھی فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس، جن کو سن کر یقین نہیں تھا آ رہا کہ وہ ایسے الفاظ خان صاحب کے بارے میں بول رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، ایسی غلیظ گفتگو کی انہوں نے۔ پارٹی چھوڑنا آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ چھوڑیں یا پارٹی میں رہیں، یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا، مگر یوں کسی پر الزامات لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کافی کچھ بکا ان کے بارے میں۔ جو دو لوگ پارٹی کو بری طریقے سے چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سے ایک جو فردوس عاشق اوان ہیں اور دوسرے فیاض چوہان ہیں، انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑنے سے پہلے کافی کچھ کہا خان صاحب کے بارے میں۔ فردوس عاشق اوان نے تو نہ جانے کس بات کی بڑھاس نکالی ہے، لہٰذا اقتدار کے مزے تو ساتھ میں لیے، تب تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تب تو یہ بالکل ٹھیک تھی، تب ان کو کوئی برائی نظر نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تب یہ آگے بڑھ کے مارتی تھی اور باتیں کرتی تھی، اور آج جب مشکل وقت ہے، جب خان کو ساتھ کی ضرورت ہے، یا اب جب مشکل وقت آیا ہے، تو یہ دم دما کر بھاگ رہے ہیں، جیسے کہ وقت آنے پر جیسے لومڑی پیچھے ہٹ جاتی ہے، ویسے ہی یہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ برائیاں پہلے نظر کیوں نہیں آئی آپ کو؟ یہ ساری چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں
لیکن اگر پارٹی چھوڑ کے جانا بھی تھا تو آرام سے ہی چلی جاتی، اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، بندہ کم سے کم اپنا واپسی کا راستہ ہی ہموار رکھے۔ تو ان دونوں لوگوں نے اپنے جو واپسی کے راستے ہیں وہ بند کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ راجہ خرم نواز نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ ساہیوال، پاک پتن سے اور جھنگ سے کافی جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور ایک اور جو جملہ جو فردوس عاشق وان نے جاتے جاتے بولا، انہوں نے کہا کہ خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ خان کو عادت ہے وہ دوسروں کو ٹیشو کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات ان کی کہانی بنتی نہیں تھی جو انہوں نے کہی۔ دوسری بات، عبدالقادر پٹیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو کہ وزیر صحت ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی گولیاں نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ اور ان کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے کہ وہ نشئی ہیں، وہ ڈرگز لیتے ہیں، وہ کوکین لیتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور افتخار دورانی کی ایک مبینہ ویڈیو بھی آ چکی ہے، انتہائی فحش اور بیہودہ ویڈیو ہے۔ دوسری بات، ابرار الحق کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک دو دن میں وہ کوئی اعلان کر دیں، مگر اللہ کرے ایسا نہ ہو، مگر یہ سننے میں آ رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے پڑتے رہے، رات بھر وہاں تماشا لگا رہا ہے، بختر بند گاڑیاں رہیں، مگر وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف نواز شریف کہتے ہیں معلوم تھا عمران خان فراڈیا ہے، مگر یہ نہیں تھا پتا کہ وہ دہشت گرد بھی ہے۔ اب یہ صرف سوچیں کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ نواز شریف، جو خود کرپشن کے کیس میں بھاگ کر لندن چلا گیا ہے اور واپس ہی نہیں آیا، اور نہ اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے، وہاں بیٹھ کر بوٹیاں دے رہا ہے اور وہاں سے یہ باتیں کر رہا ہے، ایک سینئر سیاستدان ہو کر دوسرے سیاستدان پر کیچڑ اچھال رہا ہے، اور یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ گزر ہی جاتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، کسی پہ اچھا اور کسی کے پہ برا۔ جو لوگ صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ اس کا ساتھ دیتا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، کسی پہ برا آتا ہے، کسی پہ اچھا آتا ہے۔ اقتدار کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے، انسان جب اس میں ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر جو ہی یہ سب اس سے چھنتا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز واسی کی ویسی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ لوگ جب اس کے پاس اقتدار نہیں ہوتا، جب اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو لوگ بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو پاکستان کی اس وقت حالت ہے، انسانی حقوق، جمہوریت، سیاست، ہر چیز کا مذاق اڑ رہا ہے۔ وقت تو گزر ہی جائے گا، مگر یہ وقت نشان چھوڑ جائے گا، آپ کے یہ لفظ چھوڑ جائے گا جو آپ نے کہا، یہ لوگ نہیں بھولیں گے۔ سانحہ 9 مئی، انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی مزاحمت کئی بار کی جا چکی ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن جو آستین کے سانپ خان صاحب کو اس حالت تک لے کر آئے جہاں پر خان اب اکیلا رہ گیا ہے۔ جب وقت بدلتا ہے تو ایسے چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اب جب مشکل وقت آیا ہے تو سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اقتدار کے مزے تو لیے، لیکن اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ بڑکے تمہاری بڑی بڑی باتیں تو کی، مگر تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکے اور خان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ نئی جماعتیں بن رہی ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر ان کی رجسٹر ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں ابھی بھی جاری ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر سماعت ہوتی ہے سپریم کورٹ کی۔ کمیشن جو آڈیو لیک کمیشن بنا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف سماعت مکمل کی اور نتیجہ جو ہے، جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہ وحید اور جسٹس اظہر
پر مشتمل 5 رکنی بینچ ہے لارجر جو بینچ ہے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف عمران خان اور دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت میں اس دوران کہا گیا کہ چیف جسٹس کا اس میں شامل ہونا ٹھیک نہیں ہے، ان کی شمولیت پر اعتراض کیا گیا۔ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی ساس کی بھی ایک آڈیو اس کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس پر چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بینچ سے الگ ہو جاؤں؟ عدلیہ انسانی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ انسانی حقوق کی محافظ ہے، آپ ہمارے اختیارات میں مداخلت نہ کریں۔ چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ آپ کی درخواست قابل احترام ہے، لیکن چیف جسٹس کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، مجھے معلوم تھا کہ آپ اس پر اعتراض کریں گے۔ عدلیہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں اور آئین میں اختیارات کی تقسیم ہے۔ حکومت کیسے عدلیہ کو اپنی فلاح بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ اب امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو آڈیو والا معاملہ ہے اس کو کلیئر کرے گی اور اس پر روک تھام لگے گی، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو جبر ہو رہا ہے، یہ جو حالات جا رہے ہیں، ان پر سماعت کب ہوگی؟ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟